بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ NCOC نے کہا ہے کہ اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل ویکسینیشن ہے۔ اقوام متحدہ کا گولان سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ۔ یورپی یونین نے بیلاروس پر مزید پابندیوں کی منظوری دے دی۔ CIA نے عملے کے بچوں کے ساتھ جنسی تجاوز کو 14 سال چھپایا۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی یمن پر اندھا دھند بمباری۔ سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والا ملک امریکہ ماحولیاتی تحفظ کا علم بردار۔ امریکہ کے بعد انڈیا اور فرانس میں بھی اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی۔ امریکہ میں ہائی اسکول میں فائرنگ کرنے والے طالب علم پر فرد جرم عائد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ NCOC نے کہا ہے کہ اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل ویکسینیشن ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کا واحد حل ویکسینیشن ہے۔ صوبے ویکسینیشن کا عمل تیز کریں۔ NCOC کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں وبائی امراض کے چارٹ کے اعداد و شمار کا جائزہ، قومی ویکسین کی حکمت عملی سمیت ملک بھر میں بیماری کے پھیلاؤ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویکسینیشن کے حوالے سے سخت اقدامات پر اتفاق کرتے ہوئے NCOC نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کے مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری انخلا کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری انخلا کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں شامی گولان کے نام سے قرارداد پیش ہوئی، جس پر 94 ووٹ قرارداد کے حق میں اور 8 مخالفت میں ڈالے گئے، جبکہ 69 نے کوئی ووٹ نہیں ڈالا۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت 8 ملکوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا۔ اجلاس میں شام کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت و جرائم کا امریکی پشتبان ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل مشرق وسطی میں خون کی ہولی کھیل رہا ہے اور شام کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر کے وسائل لوٹ رہا ہے۔ یاد رہے کہ 5 جون 1967 کو اسرائیل نے نام نہاد عرب اتحاد کو عبرتناک شکست دے کر متعدد علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے، جس میں گولان کی اسٹریٹجک پہاڑیاں بھی شامل تھیں۔ اقوام متحدہ کی متعدد قراردادیں اسرائیل کو جارحیت اور مقبوضہ علاقوں پر قبضے سے باز رہنے کا کہہ چکی ہیں، لیکن اسرائیل ان قراردادوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ یورپی یونین نے بیلاروس پر مزید پابندیوں کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے 28 ممبران نے پولینڈ سرحد پر مہاجرین کا بحران پیدا کرنے پر بیلاروس پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی۔
ان پابندیوں میں بیلاروس کے 17 وزیروں اور 11 کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے پولینڈ اور بیلاروس کی سرحد پر ہزاروں مہاجرین سخت سردی میں کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ زیادہ تر مہاجرین کا تعلق افغانستان، عراق اور افریقہ سے ہے، جو براستہ پولینڈ یورپ جانے کے خواہش مند ہیں۔ اب تک 12 مہاجرین زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ یورپ نے بیلاروس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر پولینڈ کی سرحد پر مہاجرین کا بحران پیدا کیا ہے، جبکہ بیلاروس کا کہنا ہے کہ یہ بحران امریکہ اور یورپی ممالک کی مشرق وسطی اور ایشیا میں جنگی مہم جوئی کا نتیجہ ہے، جس کے باعث وہاں کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے 10 کانٹریکٹرز بچوں سے تجاوز کے بیشتر معاملات میں ملوث تھے۔ رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے 10 کانٹریکٹرز یا سٹاف ممبرز بچوں سے تجاوز کے بیشتر معاملات میں ملوث تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک کو ہی سزاوار قرار دیا گیا، جبکہ باقیوں کے جرم پر CIA نے 10 سال تک پردہ ڈالے رکھا۔ ان رپورٹس نے CIA کی درندگی کا پردہ چاک کیا ہے، جس کے مطابق بعض افسران نے 2 سے 6 سال تک کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ بس فیڈ سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے بتایا کہ CIA ریاستی خفیہ معلومات آؤٹ ہو جانے کے ڈر سے ان مجرمین پر مقدمہ نہیں چلنے دیتی۔ واضح رہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ CIA کی جانب سے ارتکاب ہونے والے جرائم کا انکشاف ہوا ہو۔ 2009 اور 2015 میں درجنوں CIA اور پینٹاگون حکام پر بچوں کے ساتھ تجاوز کے الزامات رکھ چکے ہیں، مگر کبھی بھی کوئی ان جرائم میں سزاوار قرار نہیں دیا گیا۔ امریکی خفیہ ایجنسی کا ان ہولناک جرائم پر پردہ ڈالنا امریکہ کے حقیقی مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کی یمن پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق نام نہاد سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے دارالحکومت سانا میں رہائشی آبادی پر اندھا دھند بمباری کی۔ ذرائع کے مطابق سعودی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سانا میں ایک اسلحے کے ڈیپو اور سپلائی لائن کو تباہ کیا ہے۔ ترجمان نے مزید دعویٰ کیا کہ اتحادی افواج کے جنگی طیاروں نے صوبے سادہ میں ایک ویئر ہاؤس کو نشانہ بنایا، جس میں بیلسٹک میزائلز کا ذخیرہ موجود تھا۔ تاہم یمنی فوج کے ترجمان نے سعودی اتحاد کے تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی آبادی کے مطابق دھماکوں کی آواز سنی گئی، لیکن اس بمباری سے کسی کے جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ خیال رہے کہ 2015 سے جاری یمن جنگ میں سعودی اتحاد اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے سعودی اتحاد نے یمن کی رہائشی علاقوں پر بمباری شروع کر دی ہے، جس کی وجہ سے یمن میں ایک انسانی بحران نے جنم لیا ہے۔ امریکی صدارتی مشیر برائے موسمیات جان کیری نے تمام ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ امریکہ کے صدارتی مشیر خصوصی برائے موسمیات جان کیری نے تمام ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ Of taking all the cars of the world, all the trucks of the world, all the airplanes of the world, all the ships of the world to zero. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جو فضائی آلودگی میں سب سے آگے ہے۔ امریکہ سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا کرتا ہے، جس سے کرۂ ارض پر رہنا محال ہو گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق امریکی فوج دنیا میں سب سے زیادہ ہائیڈرو کاربنز کی صارف ہونے کی وجہ سے تاریخ کی سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والی فوج ہے۔ جان کیری نے برازیل، انڈیا اور خصوصاً چین کو ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کی تلقین کی ہے۔ یاد رہے کہ ایک ماہ قبل گلاسکو میں تمام ممالک نے ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی افزائش کو 2030 تک 45% کم کرنے کا اعادہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ پلاسٹک پولوشن پیدا کرنے والا ہے۔ صرف سال 2016 میں ہی امریکہ نے 42 ملین میٹرک ٹن پلاسٹک ویسٹ پیدا کیا، یعنی ہر امریکی سال میں 130 کلو گرام پلاسٹک ویسٹ پیدا کرتا ہے۔ ان تمام حقائق کے بعد امریکہ کو سب سے پہلے اپنے ملک میں تمام آلودگیوں سمیت فضائی آلودگی کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے ممالک کے لیے علمبردار بننے کا جواز پیدا ہوگا۔
امریکہ کے بعد انڈیا اور فرانس میں بھی اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی۔ فرانسیسی وزارت صحت کے مطابق کورونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم اومیکرون سے متاثرہ شخص نائجیریا سے ایک ماہ قبل واپس آیا تھا۔ فرانسیسی وزارت صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اومیکرون سے متاثرہ افراد کی تعداد فرانس میں 1 سے زیادہ ہو۔ وزارت صحت کے مطابق فرانس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 50,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دوسری جانب بھارت کی ریاست کرناٹک میں بھی اومیکرون ویرینٹ کے 2 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ادھر اومیکرون کے بعد امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب میں پابندیاں بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ پابندیوں کے پیش نظر ایئرپورٹس، ٹرین اسٹیشن، بس اڈوں سمیت سفر کے دوران ماسک کے استعمال کی پابندی مارچ تک بڑھانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں ہائی اسکول میں فائرنگ کرنے والے طالب علم پر فرد جرم عائد۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست مشیگن کے اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں 4 طالب علم ہلاک ہونے پر 15 سالہ لڑکے پر بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اس پر قتل، اقدام قتل اور آکسفورڈ ہائی اسکول میں دہشت گردانہ فائرنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ پروسیکیوٹر مارک کیسٹ نے بتایا کہ حملے کی کوئی وجوہات پیش نہیں کی گئی، تاہم فائرنگ کا واقعہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جو کرمبلے کے خلاف ڈیجیٹل شواہد پر مبنی ہے۔ عدالت میں مارک کیسٹ کا کہنا تھا کہ ایتھن کرمبلے اپنے بیگ کے ساتھ باتھ روم میں داخل ہوا اور ایک سیمی آٹومیٹک بندوق کے ساتھ باہر آیا، ہال کے ارد گرد گھومنے والوں پر فائرنگ کر دی، جس سے متعدد طالب علم زخمی ہو گئے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں بندوق سے قتل عام کے واقعات بہت عام ہیں۔ ہر سال ہزاروں افراد گن وائلنس کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکام اس طرح کے واقعات روکنے میں مکمل طور پر بے بس نظر آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے سد نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔